جناب مولانا حسن امداد صاحب کی نظم صبح عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہزادہ علی اکبر سے خطاب. کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی بڑھے آتے جفاکار، تقدم ولدی چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی ہوتی ہے تیروں کی بوچھار، تقدم ولدی زد پا ہے سب میرے انصار، تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے فرزند، ہے یہ 9 لاکھ تو کیا عزم تو ہے اپنا بلند، آگے آگے صف اول کے رہے اپنا سمن، میرے اصحاب کو پہنچے نہ کہیں کوئی گزند، تیر آتے ہیں لگاتار، تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی بھائی عباس سنبھالے رہے لشکر کا نظام، قاسم و اون و محمد رہے نزدیک کے خیام، تاکہ اس سمت کا رخ کر نہ سکے لشکر شام، اور تم بحر وغا آگے بڑھو لے کے حسام، تیرا اللہ مددگار، تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے، یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کبھی کوئی کچھ بھی کہہ لے، خون بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر بہلے، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے،
مگر عابد تو ہے بیمار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی پڑے آئندہ نظر جس پر زمانے بھر کی گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سر کی آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی جانے پھر کب کھچے تلوار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی کہیں ایسا نہ ہو زینب کو خبر ہو جائے اور طلب اون و محمد کی ادھر ہو جائے تاروں کو اذن سفر قبل قمر ہو جائے میری ترتیب ہی سب زیر و زبر ہو جائے ہو سکے ہم سے نہ انکار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی ام لیلا در خیمہ سے کہیں دیکھ نہ لے رخ تمہارا ہے سوئے پوج لائیں دیکھ نہ لے ابر میں جاتے ہوئے ماہ مبین دیکھ نہ لے شیر کو نیزوں کے جنگل کے قرین دیکھ نہ لے پھر تو جانا بھی ہے دشوار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی پاک محرم کی طرف سے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ پولیس سیکیورٹی زیارات پرمٹ ہولڈرز کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہے اور زیارات سوزوکی سے نیچے اتروا کر ان کو پیدل جانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور زیارات سوسائٹی آفس سے نشتر پارک تک پیدل بھیجی جا رہی ہیں. ہم پولیس انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو فوری طور پر نوٹس لیں اور اس معاملے کو حل کروائیں. پر محمد وعلی محمد صلوات. اور اب میں ملتمس ہوں قبلہ محترم علامہ طالب جوہری صاحب سے کہ وہ مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان کی آج نویں نشست سے خطاب کریں اور آپ مزاران سے گزارش کروں گا کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے تھوڑی سی جگہ بن سکے. پر محمد وعلی محمد صلوات. حسینیت، حسینیت، یزیدیت
جدیدیت جدیدیت حسینیت حسینیت نعرہ حیدری 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 آواز بلند نعرہ سلوات محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے نویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. قبل اس کے کہ میں مقام محمود پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں، یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے سارے محترم سننے والے یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ انسان کے خون ناحق کا بہایا جانا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان کا خون ناحق جس طریقے سے بہایا جا رہا ہے وہ دنیا میں بے نظیر ہے، دنیا میں بے مثال ہے. یعنی حد یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں پانی مہنگا ہے اور انسان کا خون سستا ہے. واقعہ یہ ہے کہ پانی کی بوتل تمہیں مہنگی ملے گی، انسان کا خون ارزاں ہے. وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو اسلام کا معاشرہ کہتا ہے، اس معاشرے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی فقط دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول کی سنت.
تیسرا کوئی اساسی عنصر اسلام کی شریعت میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اللہ کی کتاب نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن ہے جو کسی ایک انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی نگاہ قرآن میں ہر انسان ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی ایک انسان کو بچا لے وہ پوری انسانیت کو بچانے والا قرار پائے گا۔ تو یہ تو میرے قرآن کا حکم ہے، اور میرے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان فقط وہ ہے کہ اس کے شر سے، اس کے زبان اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بھائی اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس دنیا میں مشرک نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا میں کافر نہیں ہیں؟ لیکن اللہ نے ان سے حق حیات کو نہیں چھینا، تو یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں سے حق حیات کو چھین رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں سے حق حیات کو چھین رہے ہیں؟ انہیں پہچانو، یہ ہے کون؟ بھائی خدا کی قسم ہم نے جمہوریت کو ہمیشہ پسند کیا اور جمہوریت کو ہمیشہ پسند کریں گے، اس لیے کہ یہ عوام کی رائے ہے۔ بھائی توجہ رہے، لیکن ایسی منحوس، ایسی ملعون اور ایسی مفلوج جمہوریت نہ ہم نے کبھی دیکھی، نہ تاریخ انسانیت نے کبھی دیکھی جو آج کل چل رہی ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو ایسی منحوس جمہوریت سے روشناس نہ کرائے۔ اس ملک میں آج کوئی قانون نہیں ہے اور حکومت نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی لاشیں اٹھائے اور اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم نے لاشیں اٹھانے کی تربیت کربلا کے میدان سے لی ہے۔ ہم نے لاشیں اٹھانے کی تربیت کربلا کے میدان سے لی ہے، لیکن لاشیں گرانے والا اس دن سے خبردار رہے جب اٹھانے والے گرانے میں تیار ہو جائیں۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا رویہ مثبت ہے اور ہم احترام کی نگاہ سے ان کے اس رویے کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ سرحدیں دو ہیں، جغرافیائی سرحد، نظریاتی سرحد، اور آج یہ دونوں سرحدیں خطرے میں ہیں۔ اگر سرحدیں رہیں گی تو تم سرحدوں کی حفاظت کرو گے۔ تو ان سے فقط ایک التماس ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ بس مجھے اس سے زیادہ تمہاری خدمت میں عرض نہیں کرنا، سلسلہ گفتگو متصل ہے۔ حبیب کہہ دو کہ نماز پڑھی جائے، صبح کے وقت میں پڑھی جائے، دوپہر کے وقت میں پڑھی جائے، رات کے وقت میں پڑھی جائے۔ یہ تم اس معاشرے میں جو گرفتار ہو،
جہاں غیر شریف لوگ شریف کے نام سے حکومت کر رہے ہیں. یہ ووٹوں کی بھیک پہ، تمہارے ووٹوں کی بھیک پہ پلنے والے سیاستداں، وزیر ہو یا صدر ہو، یہ اتنے مغرور کیسے ہو جاتے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں اور پھر تمہاری آواز نہ سنیں؟ یہ اتنے مغرور کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو ان کو سبق سکھاؤ. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں تمہیں مشتعل نہیں کرنا چاہتا، میں تم تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. انہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اور سبق سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اب انہیں دوبارہ منتخب نہ ہونے دو. یہ دھرنوں سے نہیں جائیں گے، کرنے سے جائیں گے. دھرنے سے نہیں، کرنے سے جائیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ میں اس مرحلے فکر پر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اور آج جو سوگواری کی فضا قائم ہے پورے ملک میں، اس کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ عرض کروں. بھئی یہ ہوا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا معاشرہ، محمد الرسول اللہ کہنے والوں کا معاشرہ، اس معاشرے میں اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا قتل و غارت. یہ سبب کیا ہے؟ بات کل اتنی ہے کہ تمہارا رابطہ اپنے رسول سے ٹوٹ گیا. تمہارا رابطہ اپنے رسول سے ٹوٹ گیا، تمہارا رابطہ اپنے اللہ سے ٹوٹ گیا. بھائی سننا، خدا کی قسم، تم ووٹوں سے صدر اور وزیر اعظم بناتے ہو. میں موضوع سے متصل ہو گیا. بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو؟ زندہ باد کہہ کے اسے لاتے ہو اور مردہ آباد کہہ کے اسے بھگا دیتے ہو. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ملکوں میں. بھائی متمدن ملکوں میں تو یہی ہے کہ زندہ باد کہہ کے لائے اسے صدر یا وزیر اعظم بنا دیا، اور مردہ آباد کہہ کے ہنگامہ کر کے اس کے خلاف اسے بھگا دیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاید تمہارے ملک میں وزیر اعظم اور صدر ایسے نہیں بنتے، بڑی طاقتوں کے اشاروں پہ بنتے ہیں. تو بڑی طاقتیں آگاہ ہو جائیں کہ کہیں اب وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھائی، تو اب صدر تم نے بنایا، وزیر اعظم بنایا زندہ باد کہہ کے، اور اتار کے پھینک دیا مردہ آباد کہہ کے. بھائی کیا تو تم نے یہی، ہنگاموں سے اتار دیا اور نعروں سے اسے بنا لیا. کیا تم نے خدا کو اپنے ووٹوں سے بنایا ہے، اپنے سجدوں سے بنایا ہے؟ دیکھو نا، بہت آسان اور بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں. کیا خدا تمہارے ووٹوں سے بنا ہے؟ تمہارے سجدے تمہارا ووٹ ہے کہ تم نے سجدے کیے تو وہ خدا ہے، اور اگر نہ کیے تو وہ خدا نہیں ہے. بھائی اللہ تمہارے سجدوں سے نہیں بنتا. وہ مالک الملک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ صاحب جبروت ہے. وہ خدا اس نے تمہیں ڈیزائن ایسا کیا کہ اس سے بچ کے نہ رہ سکو. مٹی، انسان، پھر مٹی. ایسا ہے یا نہیں؟ مٹی اٹھایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں ملا دیا. بھئی یہی تو کہا، بھئی توجہ رہے، یہی تو کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا اور پھر اسی مٹی میں ملا دیں گے. مٹی، توجہ رہے، مٹی اٹھایا پھر مٹی. میرا محترم مجمع سوچ رہا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ سچویشن تمہارے دماغ میں بنی کیا؟ مٹی اٹھایا، کچھ دن دنیا میں رکھا، پھر مٹی. یعنی سجدہ، کود، پھر سجدہ.
سجدہ. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور یہ موضوع کا آخری مرحلہ ہے. سجدہ، قعود، پھر سجدہ. تو اب جو تم اس دنیا میں آئے ہو نا، وہ 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان میں استغفار ہے، فسق و فجور نہیں ہے. بھائی میرے ساتھ چلتے رہنا. تو اب سجدے کی شرافت سمجھ میں آئی؟ نہیں بھائی نہیں، سجدے کی شرافت ابھی سمجھ میں نہیں آئی. بھائی دیکھو، تم پورے انسان ہو سر کی وجہ سے. یہ جو سر دیا ہے نا، تو تمہاری ساری فضیلتیں اس سر میں ہیں. تمہاری سماعت سر میں، تمہاری بصارت سر میں، تمہارے سونگنے کی توانائی سر میں. ایسا ہے یا نہیں؟ تمہاری چکھنے کی توانائی سر میں، تمہاری عقل سر میں، تمہارا فکر و شعور سر میں، سب کچھ سر میں ہے. اور اس سر کو تمہارے جسم میں سب سے بلند رکھا. تو اب شرافت یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس بلند کو پست کر دو. تم دیکھتے ہو سر سے، تم سنتے ہو سر سے، تم بولتے ہو سر سے، کسی سے وعدہ کرتے ہو تو سر سے، کسی پہ غصہ کرتے ہو تو سر سے، کسی کو ہاں کہو تو سر سے، کسی کو نہیں کہو تو سر سے. ایسا سر اس کی بارگاہ میں رکھ دو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر نہ روک لوں؟ تمہاری پوری انسانیت کہاں ہے؟ سر میں ہے. یہ پورا دھڑ کنٹرول ہو رہا ہے سر سے، سب کچھ سر میں ہے. اب میں کیا کروں کہ میرے نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا علی انت منی کم منزلۃ الراس من الجسد. یا علی تو میرا سر ہے، میں تیرا دھڑ ہوں. یا علی تو میرا سر ہے، میں دھڑ ہوں. اب دیکھوں گا تیرے ذریعے سے، بولوں گا تیرے ذریعے سے، بات کروں گا تیرے ذریعے سے، کسی سے خوش ہو جاؤں گا تیرے ذریعے سے، کسی سے ناراض ہو جاؤں گا تیرے ذریعے سے، کسی کو جنت میں ڈالوں گا تیرے ذریعے سے، کسی کو جہنم میں ڈھکیلوں گا تیرے ذریعے سے. سنتے جاؤ یہ مرحلہ فکر معین ہے. تو اب سر رکھ دو اس کی بارگاہ میں، جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہر ذرے کا اس کائنات کی بنانے والا ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو سورہ مومن میں آواز دی، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون. زحمت دی میں نے، خستہ لگ رہے ہو، تھکے ہوئے. تھکے ہوئے ہو اور ظاہر ہے کہ یہ تھکنے کے دن ہیں. اب اگر زندہ رہے تو اگلے سال یہ دن نصیب ہوں گے. اور خدا کی قسم تم سے زیادہ تھکی ہوئی وہ ماں ہے. تو تھوڑا سا برداشت کر لو. تھکے ہوئے تھے لیکن میں نے علی کا ذکر کیا اور تم توانا ہو گئے ہے نا. تو اب ذرا سا یہ سننا، رفیع الدرجات، تم نے سجدے کر کے اللہ کا درجہ نہیں بڑھایا. رفیع الدرجات، درجوں کا بڑھانے والا وہ ہے. ذو العرش، عرش کا مالک وہ ہے. کون ہے بھائی عرش کا مالک؟ اللہ. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور جس بندے میں چاہے اپنے امر کی روح ڈال دے. عرش کا مالک اللہ ہے. بھائی عرش کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ حکومت کرتا ہے، اس کا نام ہے عرش.
تو اللہ نے اپنی حکومت کرنے کے لیے اپنا ایک سرکاری دفتر بنایا، اس کا نام ہے عرش. اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ آسان میں بات کو کر نہیں سکتا. دیکھو بھائی، ہر انسان کی دو جگہیں ہیں. ایک اس کی ذاتی جگہ ہے جہاں وہ اپنے ذاتی کام کرتا ہے، اور ایک اس کی سرکاری جگہ ہے جہاں سے وہ سرکاری کام کرتا ہے. سوچ رہے ہو نا؟ سوچ. اچھا، میں تمہاری مثال کیوں دوں، میں اپنی مثال کیوں نہ دے دوں. دیکھو بھائی، یہ ممبر میری سرکاری جگہ ہے، یہاں سے مجلس پڑھوں گا، اور گھر میرا میری ذاتی جگہ ہے. کھاؤں گا اپنے گھر میں، پیوں گا اپنے گھر میں، سوؤں گا اپنے گھر میں، جاگوں گا اپنے گھر میں. میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں، اور ممبر پر مجلس پڑھوں گا. تو سرکاری جگہ پہ ذاتی کام نہیں ہوتا، اور ذاتی جگہ پہ سرکاری کام نہیں ہوتا. اچھا بھائی، اب عجیب اللہ ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھا عرش پہ، کہنے لگا میں عرش کا مالک ہوں، عرش میرا، عرش میرا. عرش یعنی یہ میری سرکاری جگہ. تو مالک تیری ذاتی جگہ کہاں؟ میرا خانہ کعبہ. اب اللہ کی دو جگہ، اللہ کی دو جگہ. آسمان میں عرش سرکاری، یہاں سے سرکاری کام ہو. زمین پہ خانہ کعبہ ذاتی، یہاں سے ذاتی کام ہو. اچھا بھائی، تو اب اللہ کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ بیٹھنے کی جگہ تو عرش ہے، رہنے کی جگہ خانہ کعبہ. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا بھائی، تو جناب اللہ تعالی کیا آج اس میں تشریف فرما ہے؟ یہ میرا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سوال آپ سے نہیں ہے، بزرگوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تشریف فرما ہے؟ کہا نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر کیا تشریف فرماؤں گے. اچھا، تو کبھی ماضی میں آ کے سوئے ہوں؟ کرنے بھی ماضی میں بھی کبھی نہیں آئے. اچھا بھائی، کوئی امکان ہو کہ مستقبل میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ اور تشریف فرما ہوں گے؟ کرنے بھی مستقبل میں بھی امکان نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کس چیز کو چوم رہے ہو؟ نہیں، میں نے پوچھا کہ اچھا بھائی جو اللہ تعالیٰ نمازی میں آئے، نہ مستقبل میں تشریف لائیں گے، نہ اس وقت موجود ہیں، تو اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگے خالی ہے. کہنے لگے بزرگ کے خالی ہے. میں نے کہا اچھا، تو یہ خالی مکان کو چومے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی خالی مکان کو نہیں چوم رہے ہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں، نسبت کو چوم رہے ہیں. تو خالی کعبہ سب کی سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تو پوری کائنات سے پروردگار نے اپنے لیے دو جگہ معین کی. سرکاری جگہ عرش کو بنایا، ذاتی جگہ خانہ کعبہ کو بنایا. مالک تو رہے گا نہیں کبھی، پھر یہ ذاتی گھر کی ضرورت کیا ہے؟ اور مالک تجھے بیٹھنا نہیں ہے کبھی عرش پر، تو اس سرکاری جگہ کی ضرورت کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ دونوں جگہ میں نے بنا کے رکھ لی. جب سرکاری کام ہوگا تو محمد کو عرش پہ بلاؤں گا، اور جب ذاتی کام ہوگا تو علی کو گھر میں پیدا کرواؤں گا. بس بھائی نعروں میں بڑا جوش ہے، درود دھیمی ہے.
کل محرم کی 8ویں تاریخ کو میں اسی ممبر سے عرض کر رہا تھا کہ بآواز بلند درود پڑھو اور آل محمد کے ساتھ پڑھو تاکہ قیامت تک ابتر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا لگتا رہے. اور محمد بس. وآل محمد سلوات. اب فکر کو اس مقام سے آگے بڑھ جانا چاہیے. رفیع الدرجات وہ درجوں کا بلند کرنے والا ہے. اب دیکھو کیسے آہستہ آہستہ اپنے حبیب کے درجے کو بڑھایا اور بڑھاتے بڑھاتے مقام محمود تک پہنچایا. موضوع تمام کر چکا ہوں میں کل, بات کو صرف آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. سورہ حجرات میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو درجے بڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی, 49واں سورہ ہے, اور اب پہلی بھی سنتے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اپنے رسول سے, ترجمہ مختصر کر رہا ہوں, اپنے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. دیکھو اللہ سے آگے بڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے میں نے ترجمے میں فقط رسول کو رکھا. اپنے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. خدا معلوم کس نے کی تھی. قرآن تو یونیورسل لا بیان کرتا ہے نا, وہ شخصیات میں نہیں الجھتا. مجھے نہیں معلوم, اور وہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کون رسول سے آگے بڑھا, مجھے نہیں معلوم. لیکن قرآن نے اتنا کہہ دیا کہ رسول سے آگے نہ بڑھنا. اور پھر کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. اے ایمان لانے والو, میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے کی ہوگی, کسی نے کی ہوگی. ولا تجهروا له بالقول, اور ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اس کی اجازت دے دیتے. اگر تم جیسا ہوتا, بھائی سننا, اگر تم جیسا ہوتا تو ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے. اچھا اب بتائیں, جا کے ہوم ورک کیا کرو. حوالہ دے دیا حجرات 49واں سورہ اور پہلی اور دوسری آیتیں اس سورے کی. اے ایمان لانے والو, اپنے نبی سے آگے نہ بڑھنا. نبی, بھائی توجہ رہے, نبی سے آگے نہ بڑھنا, ہمیشہ نبی کے پیچھے رہنا. اور اگر بڑھ گئے تو بتاؤں کیا کروں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری نمازیں تمہیں منہ پہ مار دوں گا, تمہاری پڑھی ہوئی نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا, اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. تو نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنا باطل ہے. ناز نہیں کرنا چاہیے اس عبادت پر. نہیں, دیکھ رہے ہو نا بھائی, اب سلسلے فکر آگے بڑھ رہا ہے. اور اب سورہ نساء میں آواز دی, فقط 2-3 مقامات تاکہ مقام محمود سمجھ میں آ جائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے اللہ کی قسم, یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. جھگڑا آپس کا اگر فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں تو مسلمان نہیں ہیں. یعنی خود نبی سے جھگڑا کرنے بیٹھ جائیں, ان کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, بس سننا, بہت زیادہ زحمت نہیں دینی مقصود ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو جب تک اپنے جھگڑے میں میرے نبی سے فیصلہ
न करवाओ, फैसला करेगा नबी, सुम्मा ला यजदू फी अनफुसहिम खरजम मिम्मा क़ज़ैत, और सिर्फ फैसला करवा लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके फैसले पे दिल से राजी हो जाओ। ये न सोचो कि उसने अलम उसे क्यों दे दिया, इसे क्यों नहीं दिया। खुले दिल से नबी के फैसले पर खुले दिल से राजी हो जाओ। उसे ज्यादा क्यों चाहता है, मुझे कम क्यों चाहता है, ये दिल में ना आने पाए। भाई जो सल्लमु तस्लीमा, और मेरे नबी के हर हुक्म पर अपने सरे तस्लीम को खम कर दो। ये सूरह निसा, और अब पॉलिसी मेकिंग जुमला बहुत छोटा सा, सूरह हश्र 59वां सूरह कुरान मजीद का। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दे वो ले लो। पढ़े लिखे हो, हुक्म यह है कि रसूल जो दे दे वो ले लो। ये तो नहीं कहा कि जो मांगे वो मत देना। बहुत सामने की बातें हैं। रसूल जो दे दे वो ले लो। वमान नहाकुम अनहो फंतहू, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब मेरे नबी की सुन्नत बन रही है। अब तक कुरान आ रहा था, अब सुन्नत आ रही है। तो यही तो मकाम महमूद है, जिसे कल मैं इख्तिताम पजीक कर चुका। लेकिन अब ये जुमला तो नागुज़ीर है ना, कि भाई अब नबी की सुन्नत कुरान के साथ चलेगी। आराम से सुनो भाई, ये बहुत आराम से सुनो। नबी की सुन्नत कुरान के साथ चलेगी। 23 बरस में नबी को कुरान भी देना है और नबी को अपनी सुन्नत भी देनी है। सुन्नत के मानी सीरत नबी, सीरत रसूल। तवज्जो रहे। तो अब रसूल को सुन्नत भी देनी है, कुरान भी देना है। कुरान तो दे दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो ले ली परवरदिगार ने। सुन्नत का क्या होगा भाई? अब जो नबी की सीरत आगे बढ़ेगी, तो न मालूम लोग क्या हासिल करें। इसलिए कि हमने देखा, जाओ देखो, हमने देखा कि दाऊद की ज़ुबूर और है, सीरत दाऊद और है। पढ़ने के बाद बोलने का आदी हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब ज़ुबूर आज पाई जाती है, उसे देखो, पाकीज़ा किताब। और नऊज़ बिल्लाह मेरे दाऊद की सीरत देखो, अच्छे वाक़यात नहीं है। तो सीरत दाऊद और है, ज़ुबूर और है। सीरत मूसा और है, तौरात और है, उठा के देख लेना। सीरत ईसा और है, इंजील और है, यशिया और यर्मिया के सहीफे और हैं। इन दोनों बुजुर्गों की सीरत और है। अच्छा भाई सुनो, हिंदुओं की मुकद्दस किताबें और हैं, केशन जी की सीरत और है। मैसेज पहुंच गया? मैंने बात जरा सी बुलंद की है, लेकिन अगर सुनने वालों तक पहुंच गई तो लुत्फ समात यही है। भाई दाऊद और ज़ुबूर और, तौरात और, मूसा और, इंजील और, ईसा और, वेद और, किशन जी और। भाई परवरदिगार तेरी किताब आखिरी, तेरी शरीयत आखिरी, तेरा नबी आखिरी। अगर नबी की सीरत को लोगों ने बदल दिया तो होगा क्या? इसलिए कि ये उम्मत आखिरी है, अब कोई नबी आना नहीं है। अब ऐसे लोगों के हाथ में सीरत जा रही है कि वो मिजाज रखते हैं बदलने का। अगर तेरे नबी की सीरत को बदल दिया तो दीन इस्लाम का होगा क्या? कहा मत घबराओ, एक भेजूंगा सीरत बनाने के लिए और 12 भेजूंगा सीरत बचाने के लिए।
ایک بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے. اب علی کے 2 کام ہیں، نبی کو بھی بچائے، نبی کی سیرت کو بھی بچائے. وہ آیت یاد آئی سرنامہ کلام کی. بس عزیزو گفتگو طویل نہیں ہے، سرنامہ کلام کی آیت یاد آئی. قل، جو میں نے آخری دنوں میں پڑھی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مالک، بھئی ایک ہی جنگ، مالک وجعل دے لی مجھے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن طاقتور، نصیرا مدد کرنے والا. بھائی رکو ذرا سی قرآن کی کمپریٹیو اسٹڈی ہو جائے. ایسی ایک دعا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ. اب یہ دونوں کو جوڑ کے سنو، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری یہ اس مرحلے کی تقریر مکمل ہو جائے گی. سورہ طٰہٰ، بہت توجہ رہے. اذهب 20واں سورہ ہے قرآن کا، اس کا ایک پیراگراف چھوٹا سا. اذهب الی فرعون انه طغى. جاؤ موسیٰ، فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار میرے سینے کو کھول دے. موسیٰ نے کہا میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور مالک میں جاؤں گا، تیرا حکم ہے، فرعون کے دربار میں جاؤں گا، لیکن میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. ہارون آخی، اس کا نام ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے. بات رکنے والی ہے، لیکن نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چاہیں گے نا کہ ان کے سامنے ذرا ایک ایک لفظ کی وضاحت ہو جائے. موسیٰ کی دعا کو دیکھنا بھائی، ایک مرتبہ اور سنو، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اور اسی وقت میں اس گفتگو کو مکمل کر دینا ہے. اذهب الی فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ نے کہا پروردگار میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور ایسی گتھیاں کھول دے میری زبان کی کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے. یہ ایک ایک لفظ میں نے الگ کیوں کیے؟ یہ ایک ایک لفظ میں نے قرآن مجید کے الگ کیے تاکہ ہر لفظ کا الگ مفہوم سمجھ لو. تو اب لطف سماعت ہے. وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے. موسیٰ، اب مجھے اجازت تو میں پوچھ لوں کہ نام بتلا رہے ہو، ولدیت بتلا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اہلیت بتلا رہے ہو کہ وہ اہل ہے، تو خود ہی اپنا وزیر بنا لو. سنو، سوال پہنچ گیا. کہنے لگے وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون ہے، رشتہ میرا بھائی ہے. تو نام بتلا رہے ہو ہارون ہے، رشتہ بھائی ہے، تمہارے خاندان سے، خود بناؤ. کہا بھائی میں بنا تو نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہوں. تو وہ کام جو اولو العزم نبی نہ کر سکے اس کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ دیکھو بھائی آگے جانا ہے اور وقت کی کمی کی شکایت پیدا ہوتی آ رہی ہے. لیکن اب یہ جملہ مکمل ہو جائے. اب میرے نبی کی دعا
موسیٰ کی دعا سن لی تم نے؟ سن لی نا؟ یاد رکھو کہ 2 مرتبہ سنا دی میں نے، لیکن پھر ایک مرتبہ اور سن لو، اور پوری دعا نہیں سناؤں گا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے. ٹھیک، موسیٰ کی دعا سن لی تم نے، مالک مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. اب چلو ہجرت کے رات والی آیت کی طرف. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. واجعل بنا دے، رسول دعا مانگ رہے ہیں، واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے بس. تقریر مکمل ہونے والی ہے. موسیٰ نے کہا من اہلی، مالک مجھے وزیر دے میرے خاندان سے. محمد کی دعا سورہ بنی اسرائیل میں من لدن کا، مالک اپنے پاس سے مجھے مدد کرنے والا دے دے. تو موسیٰ کا مدد کرنے والا خاندان سے آئے گا، محمد کا مدد کرنے والا وہاں سے آئے گا. اب سمجھ میں آیا اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا تھا. میں نے زحمت دی. اب یہ سلطان نصیر چلا، یہ اللہ کے پاس سے آنے والا مددگار یہ رسول کے ساتھ چلا. اور کس شان سے چلا کہ اب نہج البلاغہ کا ایک جملہ بھی سنتے جاؤ. میں نے زحمت دے دی، لیکن یہ جملہ تمہیں سنا کے جاؤں گا. کہنے لگے بھائی علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہو، اور جب علی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو وہ پالیسی بن جاتا ہے. کہنے لگے اذا مر الباس واحجم الناس فقدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ حر السیوف والسنہ. میں مدد کرنے والا کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. نام کیا ہے اس کا؟ علی. یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ. پھر سننا، محمد کا مدد کرنے والا اللہ کے پاس آیا، اس کا نام ہے علی. اب علی بول رہا ہے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھیں، جب نیزوں سے نیزے اور لوہوں سے لوہے ٹکراتے تھے، تو میرے نبی کی سیرت یہ تھی. میرے نبی کی سیرت کون کہہ رہا ہے بھائی؟ علی بول رہے ہیں. میرے نبی کی سیرت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بچاتے تھے اور مجھے جنگ میں بھیج دیتے تھے. نہیں اٹھے. دیکھیے یہ جملہ دیکھیں میرے مولا کا. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو پھر ذرا سا اور آگے جاؤں گا. فقدم اہل بیتہ اذا مر الباس واحجم الناس فقدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ حر السیوف والسنہ. میرے نبی کی سیرت تھی، میرے نبی کی یہ طریقہ تھا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو مجھے بھیجتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بچاتے تھے. یعنی اپنے ساتھیوں کو نبی نے بچایا، علی کو بھیجا. بھائی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے پیارے لوگ تھے. وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کی اولاد کہے گی کہ ہمارے باپ دادا نے محمد کو بچایا تھا. کہا نہیں، صرف ابو طالب کی اولاد کا احسان محمد پہ ہوگا.
اب وہ چلا جو اللہ کے پاس سے مدد کرنے کے لیے آیا تھا. اور اب ایک ہی جنگ, اس ایک جنگ کے دو شیٹس دیکھو. اور مجھے اجازت دے دو بھائی, ایک مرتبہ جب جنگ ہوئی نا مشرکین سے, تو مشرکین ایک بت کو لے کے آ گئے, اس کا نام تھا عزا. عزا ایک دیوی ہے, مؤنث بت. اسے میدان میں لائے اور اپنے فوج کے سامنے رکھ دیا اسے. بہت مشہور بت ہے عزا. ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے, ادھر مشرکین کا لشکر ہے, بیچ میں عزا رکھا ہوا ہے. اور آتے جاتے ہوئے مسلمانوں سے وہ پکار کے کہتے ہیں ان لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں, ہم تو عزا کو لے کے آئے ہیں, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن وہ تنزیہ طور پہ فرما رہے تھے مشرکین. اب وہ فرما رہے تھے, میری زبان سے نکل گیا. بعد میں چونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نا, تو اب کیا کہہ رہے تھے چھیڑنے کے لیے مسلمانوں کو, ان لنا عزا ولا عزا لکم. سنو مسلمانوں سنو, ہمارے پاس عزا جیسا بت ہے, تمہارے پاس عزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, واقعی مسلمانوں کے پاس عزا نہیں تھا نا. اچھا, تو اب جوشیلے مسلمان غصے میں آئے اور آئے کہ یا رسول اللہ, یہ مشرک بہت طنز کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس عزا ہے, ہمارے پاس عزا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ جواب کی اجازت دے دیں. کہ نہیں, تم بیٹھ جاؤ, علی جواب دینے کے لیے جائے گا. جوشیلے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم جا کے جواب دے دیں. کہا نہیں بھئی, آپ تشریف رکھیں, میں علی کو بھیجوں گا. اس لیے کہ مقابلہ ہے بت سے. اب وہ جائے جب بت شکن ہو, بت پرست نہ ہو. کہا یا علی جاؤ, انہیں جواب دے دو. بس جیسے ہی انہوں نے علی کی صورت دیکھی, مشرکوں نے ادھر سے آواز بلند کی, ان لنا عزا ولا عزا لکم. ادھر علی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. وہ دن اور آج کا دن مشرکوں کے پاس مولا نہیں ہوا کرتا. وقت نہیں ہے بھائی, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن اب میری مجبوری ہے. تاریخ لکھتی ہے اللہ مولانا. علی نے جو جواب دیا, اللہ ہمارا مولا ہے, ولا مولا لکم, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. علل اعلان تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اللہ کو مولا کہا میرے علی نے. یا رسول اللہ, آپ کا اللہ ہے اور اسے آپ کے علی نے مولا کہا ہے, اب آپ علی کو انعام کیا دیں گے؟ کہا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اسے مولا بنا کے نہ جاؤں. وجعل لی, یہ ہے سلطان نصیر. وجعل لی من لدن کا سلطان نصیرہ, مالک اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا دے دے. سمجھ میں آیا کہ اللہ کے پاس سے مدد کرنے والا کون آیا؟ وہی جنگ ہے جس میں کافر عزا لے کے آئے تھے. جنگ بدلی نہیں ہے, وہی جنگ ہے. بس آخری جملہ سنو,
اور 2 جملے مصائب کے بھی عرض کرنے ہیں، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے۔ جنگ وہی ہے، گھمسان کا رن تھا، اور اس گھمسان کے رن میں یا ابو محجن ثقفی ایک صحابی ہیں رسول کے اور جنگ میں تشریف فرما تھے، یا ابو دجانہ، ان دونوں میں امر دائر ہے کہ کس کے ساتھ ہوا۔ لڑتے لڑتے صحابیہ رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی توجہ رکھنا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بھائی رسول کیا کریں، جان رہا تھا کہ رسول حلال مشکلات ہے، صحابیہ رسول ہے نا، معرفت تھی کہ رسول حلال مشکلات ہے، رسول کوئی نہ کوئی حل تو دے گا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میں لڑ رہا تھا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے عرشے پہ تشریف فرما تھے، زمین کی طرف دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور کہا کہ لو یہ تلوار۔ وہ ٹہنی صحابی رسول کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ پھر جنگ کے بادلوں میں ڈوب گیا۔ سن لیا، آرام سے سن لیا، فرمانا ہے کہ جی ہاں میں نے آرام سے سن لیا۔ تو تم بھی اب آرام ہی سے سن لو، اور دو ہی جملے ہیں بس۔ ہوا کیا، صحابیہ رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، رسول نے جھک کے اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا کہ یہ تلوار لو، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بنی اور وہ جنگلوں میں جنگ کے جنگلوں میں ڈوب گیا۔ گھمسان یعنی نیزوں کا جنگل تھا، تلواروں کا جنگل تھا، اس جنگل میں ڈوب گیا اور جنگ کرنے لگا۔ اب اس کا حشر کیا ہوا، کبھی پھر صحیح شہید ہوا ہے۔ ٹھیک، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے علی آ گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ نیچے دیکھیے، ایک ٹہنی اسے بھی دے دیجئے۔ نہیں، علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ علی خاموش، رسول خاموش۔ علی نے پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ ٹھیک، علی نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور کہا یا رسول اللہ یہ تلوار دے دیجئے۔ اب میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ ٹہنی اٹھا کر تلوار بنا کے دے سکتے تھے، یا آپ نے انتظار کیوں فرمایا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر ہی سے آئے۔ بس بھائی تم اگر میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو جس انہماک سے سن رہے ہو نا، میں سلسلہ فکر کو اور آگے لے جاتا، لیکن مجھے ایک جملہ مل گیا ہے کربلا تک جانے کے لیے۔ سپاہی اگر ادھر کا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آئے۔ کربلا کے میدان میں ہر سپاہی کے پاس اسلحہ تھا، کل ایک سپاہی تھا جو بغیر اسلحے کے لڑا، اور اس کا نام ہے علی اصغر۔ کیسی تمہاری صدائیں بلند ہو گئی ہیں۔ دیکھو آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، تمہارے ساتھ تابوت جائیں گے، عالم جائیں گے، ذوالجناح کی شبیہیں جائیں گی، اور تم ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے، اور ایک بی بی تمہارے پیچھے یہ دعا کرتی ہوئی جائے گی کہ مالک یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، میرے بیٹے کے ماتمدار ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ بس
تذکرہ اس چھوٹے شہزادے کا آ گیا، اس ننھے سپاہی کا، اور تم تو اشاروں میں بات سمجھتے ہو، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک راوی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو. چھوٹا سا واقعہ. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا. مدینے میں کام کرنے کے بعد ذریعہ رسول کی زیارت سے فارغ ہوا اور سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ امام کی زیارت کر لے. آ کے بیٹھا. امام نے کوفے کے حالات پوچھے. اس نے کہا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار حسین کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. امام نے کہا مجھے بس اتنا بتلا دے، کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ ہرملہ، کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، حسین ابن علی کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کا قاتل؟ کہا تجھے نہیں معلوم اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. رونے کا دن ہے نا، رونے کا دن ہے. میں نے چاہا کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر دوں. راوی کہتا ہے کہ میں کام سے فارغ ہو کے واپس آیا کوفے. مختار میرے دوست سے، میں مختار سے ملنے کے لیے گیا. میں مختار کے پاس ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا. ہرملہ گرفتار ہو گیا. میں نے زور سے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا یقیناً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا تکبیر کہنے کا؟ راوی نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس نے جو تیر مارا تھا اس تیر نے ہمارے محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا. کہا ہرملہ کو لایا جائے. ہرملہ آیا. ہرملہ آیا. مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر کچھ نہیں کیا ہی نہیں کچھ. کہا پھر بھی بول تو نے کیا کیا؟ وہ دیکھا کل اس پورے واقعے میں میں نے کل تین تیر چلائے، بس تین، کل 3 عدد تیر چلائے. کہا تفصیل بیان کر. کہا امیر چھوڑ دے. کہا نہیں تفصیل بیان کر. اس نے کہا میں نے پہلا تیر کل 3 عدد تیر چلائے ہیں میں نے، اور پہلا عدد جو تھا تیر کا جب حسین کا بھتیجا حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں چھپا ہوا تھا اور تلوار مارنے کی گنجائش نہیں تھی، تو اس وقت میں نے چلے سے تیر کو جوڑا اور اس بچے کا نشانہ لیا. بچہ حسین کے ہاتھوں میں تڑپ گیا. کہا دوسرا تیر. کہا امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ذوالجناح کی پیٹھ پہ جھوم رہے تھے اور اب زمین پہ آنے والے تھے کہ میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا. حسین اس کے بعد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آ گئے. کہا ہرملہ تیسرا تیر. کہا امیر وہ تیسرا تیر چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین کچھ آبا کے دامن میں چھپا کے لائے. لوگ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اس شدت کی دھوپ میں جب آبا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ، پوری فوج اس بچے کو دیکھ کے رو رہی تھی. ہرملہ نے پکار کے کہا اختا کلام الحسین. اس وقت میں نے تیر مارا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستو واقعہ تم نے سن لیا. جب کوئی نہ رہا تو حسین میدان میں آئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ،
ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ کہیں سے جواب نہ آیا. ایک خیمے سے سجاد نکلے, ایک خیمے سے گریے کا شور بلند ہوا. دیکھا سجاد ایک تلوار لیے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. ام کلثوم سے کہا خودی ہے. ام کلثوم سجاد کو روکو. کہا بیٹا مت جاؤ. تو سجاد روکے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا میرے بابا نے کس مظلومیت کے ساتھ پکارا ہے. 2 جملے سنو, 2 جملے. تم رو چکے, تم رو چکے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, سجاد کو گود میں اٹھایا, خیمے میں پہنچایا. کہا سجاد تمہارا میدان جنگ یہ نہیں ہے, کہیں اور ہے. اور اب اس خیمے کی طرف آئے جس سے رونے کی صدا بلند ہوئی تھی. آئے, کہا زینب بات کیا ہے؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا, وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا اس نے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا, اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. کہا لاؤ شاید میں پانی پلا کے لاؤں. تم رو چکے, رو چکے. لائے, بچہ تیرے ظلم سے سیراب ہوا, لے کے چلے. اور اب جملہ سنو گے, حسین امام بھی ہے, حسین باپ بھی ہے. کہہ کے لائے تھے کہ لاؤ میں شاید پانی پلا کے لاؤں. اور اب لاشا لے کے جا رہے ہیں. 7 مرتبہ آگے بڑھے ہمت کر کے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہمت کر کے. رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک مرتبہ دل کو مضبوط کیا, دروازے پہ آئے. کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں, آپ والی ہیں, آپ وارث ہیں. کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیوں نہیں مانوں گی. آبا کا دامن الٹ دیا. رباب پانی تو نہ پلا سکا, تیرا بچہ تھی